حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا؟ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر۔ اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے؟ الجھائے رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی۔ اس کی بے نیازی ہے۔ اب کون اپنا فرض ادا کرنا ہے، بس توکل اس پر، تفویض الامر اس کو، اور اس کی رضا پر رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔
اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی، اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو۔ تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور ان جیسے عالم جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے، تو بہت تھوڑے سے عالم ہیں دوستو جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اصل مسئلہ یہ دوستو کہ جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان کو ان مولویوں سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا جو مناظرے وغیرہ کرتے، جو فرقہ واریت کرتے ہیں، یا جو سیاست میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جلسے اور جلوسوں سے اس طرح اسلام لائیں گے اور اسلام کے نام پر وہ صرف اور صرف ووٹ لیتے۔ اور لیکن اس طرح ان جیسے جو عالم ہوتے دوستو یہ بہت ہی زیادہ مطلوب ہوتے، اور یہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ ان کا بھی جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی اسی وجہ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا کہ ہیٹ سپیچ۔ انہوں نے کسی ایک بھی بیان میں کوئی گالی نہیں دی یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مطلب کہ جھوٹی بات ہو، صرف حقائق سے جو ہے زیادہ تر پردہ اٹھایا کہ یہ ان لوگوں کے یہ منصوبے ہیں اور یہ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک حقائق تھے جو وہ بیان کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کا یوٹیوب چینل وہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو یوٹیوب پر بہت سب کچھ کرتے، لیکن ان کے چینلز جو ہے وہ سالوں سے پڑے ہیں۔ لیکن آپ سے دوستو اپیل ہے کہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہوا کہ ان کا جو دوسرا آفیشیل چینل ہے وہ کون سا ہے یا کہاں پر ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کو معلوم ہو تو وہ لنک دے دے، اور جتنا ہو سکے اس کے 29 لاکھ کے قریب 3 ملین کے قریب سبسکرائبرز تھے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوبارہ ان کو سپورٹ کریں۔ اور یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ ہم بس ایک ٹرینڈ ہے 2-3 دن ہمیں اس ٹویٹر پر ہم نے ایک ٹرینڈ چلا لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم سب بھول جائیں گے، نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو مشن تھا ان کو آگے بڑھائے، اور اگر ان کا نیا یوٹیوب چینل بنتا ہے تو ان کو ریکارڈ ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، تاکہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن جائے کہ سب سے زیادہ 1 ملین سبسکرائبر کس کے جلدی پورے ہوئے، تو ایک ایسا ریکارڈ بن جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ الحمدللہ اب بھی تھوڑی سی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ غیرت ہم مسلمانوں میں اب بھی ہے۔ باقی اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو، تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں۔ والسلام۔